اللہ ہمارے ساتھ ہے، حالات جتنے بھی بدلتے جائیں، لیکن میرے عزیزو اللہ حی و قیوم ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز غافل نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ شوشے چھوڑنا شروع کر دیے کہ اب ان کا مستقبل کیا ہوگا، اب ان کا فیوچر کیا ہوگا، نئی حکومتیں آئیں گی، نیا نظام آئے گا، اب تمہاری نہ مسجدوں کی خیر ہے، نہ میناروں سے آواز آئے گی، نہ تمہاری اذانوں کا اور نہ ہی تمہارے نمازوں کا کچھ فیوچر ہے۔ یہ سب باتیں ان لوگوں کے ذریعے سے آ رہی ہے جو کسی کے فضلہ خار ہیں یا کسی کے الیکشن کے پیسے کھائے ہوئے لوگ ہیں۔ میں کہتا ہوں جو سچا مومن ہے وہ اس بات پر عہد کرتا ہے، کربلا کی سرزمین پر بھی اذان کی آواز بند نہ ہو سکی تھی، جہاں بہتا خون بھی بتا رہا تھا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج یہ حالات اگر ہمارے موافق نہیں ہے تو میرے عزیزوں نسلوں میں کوئی تو آئے گا جو صلاح الدین بن کر کے ابھرے گا، نسلوں میں کوئی تو آئے گا جو غریب نواز کا غلام بن کر معین الدین بن کر کے نکلے گا، اس لیے کہ حالات ہر وقت ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ ہم نے تاریخ دیکھی ہے اور رب تعالیٰ کا قانون ہے، کبھی بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے اور کبھی فقیروں کو بادشاہ کا منصب عطا کر دیتا ہے۔ جب سرکار غریب نواز دلی کے سرزمین پر آپ بیٹھے ہوئے تھے اپنے صوفیہ کی جماعت کے ساتھ، ایک دسترخوان لگا ہوا تھا، دسترخوان لگا ہوا ہے، اولیاء اکرام کی جماعت ہے، ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ دلی میں اس وقت حالات عجیب تھے، ایک چھوٹا سا لڑکا جس کی عمر 13 یا 14 سال کی نہیں ہوگی، وہ اپنے ہاتھ میں کھٹوری اور ایک تیر اور ترکش لے کر کے سامنے سے جا رہا تھا۔ اولیاء کی نظر اس پر پڑی، سرکار غریب نواز نے نظر اٹھا کر دیکھی، اور سامنے سے مجمع سے جانے والے بچے بہت سارے ہوتے ہیں، کوئی آیا گیا، لیکن غریب نواز نے نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر صوفیہ کی جماعت سے کہا کہ دیکھنا یہ کل دلی کا بادشاہ بن کر کے نکلے گا، ہندوستان کی پوری سلطنت اس کے پاس ہوگی۔ تاریخ میں موجود ہے غریب نواز کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ، وہ لڑکا کوئی اور نہیں تھا، سلطان شمس الدین التمش، جو ہندوستان کا طاقتور بادشاہ بن کر کے نکلا تھا۔ اب وہ جس کو چاہے نواز دے اور جس کو چاہے اٹھا دے۔ عزیزان گرامی وقار، ہماری امتحان کی گھڑی چل رہی ہے، ہمارے حالات ابھی یعنی بیک کی طرف اگر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ختم ہو گئے، ہم یہ دیکھتے رہیں گے اور رب تعالیٰ کی مدد کا انتظار بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ظلم ہو یا ناانصافی ہو، ہر ایک چیز کے لیے ہم اتنا ہی کہتے ہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا، رات ہمیشہ نہیں ہوتی، صبح کا اجالا ضرور آئے گا، صبح کا اجالا آئے گا۔ عزیزان گرامی وقار، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ یاد رکھو، ہم اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے جیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے جیتے ہیں۔ طاقتیں، قوتیں یا تخت و تاج ہمارے مخالف ہو جائے تو یہ نئی بات نہیں ہے، اسلام کے ساتھ یہ ہر بار ہوتا رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے، حالات ہمارے مخالف رہے۔ اولیاء کاملین کی جماعتیں دیکھیے، اہل بیت اطہار، رسول اللہ کی آل، اتنے میں آپ کو شہادت کے واقعات اگر بتا دوں، آپ کو تو صرف ایک کربلا معلوم ہوگا، ایک کربلا سنا ہوگا کثرت سے، لیکن جانتے ہو رسول اللہ کی آل میں سے کئی ایسے صاحبزادے ہیں جن کو جیلوں میں ایک ایک سال نہیں 7 سال 8 سال تک بند رکھا گیا۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 سال تک جیل میں رکھا، زنجیروں سے باندھا اور زہر دے کر کے ان کو شہید کیا گیا ہے۔ حضرت امام محمد بن حسن عسکری 20 سال تک جیل میں کاٹے ہیں، یہ رسول اللہ کے گھر والوں کی بات کر رہا ہوں۔ سیدنا زید شہید جن کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، یہ امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے ہے۔ یہ سارے خونی داستانیں یہاں اسلام کی تاریخ میں موجود ہے۔ جب اسلام اس وقت نہیں رکا تو اب کیا خاک رکے گا؟ اسلام اب نہیں رکنا ہے، قیامت تک اس کی حفاظت اللہ کریم فرمائے گا، اللہ کریم فرمائے گا۔ ہم جیسے آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن اسلام کو پھلنا پھولنا ہے، یہ پھلتا پھولتا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کی ذمہ داری اتنی ہے، آپ کی اتنی ذمہ داری ہے، حالات دیکھ کر کے بچوں کو یہ نہ کہنا کہ بیٹا آپ جیسے حالات چل رہے ہیں ویسے ہی چلتے رہو، نہیں، اپنے بیٹوں کو یہ ترغیب دینا کہ بیٹا آج ہم امتحان کی گھڑی میں ہیں، کل اگر اللہ نے حالات اچھے کر دیے تو یاد رکھنا جس جگہ بت کدے بنے ہماری مسجدوں کو توڑ کر انشاءاللہ وہاں سے اذان کی آواز پھر سے گونجے گی، اذان کی آواز آئے۔ یہ بچوں کو نصیحت ہونی چاہیے، ہماری تاریخ مٹانے سے مٹتی نہیں ہے، ایک دور آئے گا پھر جب اللہ کریم چاہے تو یہ تاریخ کھل کر کے لوگوں کے سامنے آئے۔ ہم کسی پر ظلم کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیتے، اور ساتھ ہی اسلام یہ بھی کہتا ہے ظلم ہو جائے تو سہنے کی اجازت بھی نہیں ہے، آپ کو حق بات بول کر جانا ہے، حق بات پہنچا کر کے جانا ہے۔ بولنے میں کیا ہے، ہماری زبان کاٹی جائے گی، ہماری گردن ماری جائے گی، لیکن حق بات کی حفاظت نسلوں تک منتقل کرنا اللہ کریم کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اس کا بہت بڑا انعام ہے، یہ تو ہم کر ہی سکتے ہیں، ہماری نسلوں کو یہ بات بتائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ غریب نواز کا ہندوستان کل بھی تھا، آج بھی اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ۔ سرکار غریب نواز کا پھیلایا ہوا یہ چراغ کبھی پھونک کے پھونکوں سے بجھایا تو نہیں بجھایا جا سکتا۔ آپ دلی کی سرزمین سے جب اجمیر معلیٰ پہنچے تھے، یہ تقریباً 7 مہینے کا سفر تھا غالباً، اس سفر کے دوران
کئی ہزار لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور آپ کو اس کے بعد کی تاریخی حالات معلوم ہیں۔ جادوگروں نے مقابلہ کیا، راجوں مہاراجوں نے، بادشاہوں نے مقابلہ کیا، اور فوج نے مقابلہ کیا، نہ جانے کتنے لوگ۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ انا ساگر کی اس پہاڑی پر آپ ذکر میں مشغول تھے، راجے نے کئی مرتبہ یہ سوچا کہ ان کو مار کر کے یا کسی طرح سے بھگائے، لیکن جب نہیں ہوا تو راجہ سے کسی نے کہا یہ منتر والا کوئی فقیر ہے، اس کا توڑ منتر والے سے ہی ہوگا۔ تو اس وقت جو بہت بڑا ان کا ایک منتر جاپ کرنے والا پجاری تھا، اس وقت اس تاریخ میں اس کا نام رام دیو بتایا گیا ہے، یہ والا نہیں ہے، اس زمانے کا تھا۔ اور اس کو راجہ نے جا کر کہا، وہ کبھی کسی سے مقابلے کے لیے آیا نہیں تھا، اس نے حامی بھر لی کہ ہاں ٹھیک ہے، میں جاؤں گا، دیکھتا ہوں کون فقیر آیا ہے ہماری اس دھرتی پر، اور میں جاپ کروں گا، اگر جادو ہے تو جادو سے میں کاٹ دوں گا۔ اس نے تقریباً اپنے ساتھ 400 یا 500 پجاریوں کو لیا، اور جب وہ آیا تو سرکار غریب نواز کے ساتھ 2 ہی خادم تھے، آپ کے ساتھ صرف 2 خادم بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا کہ حضور بہت بڑا مسئلہ ہے، پجاریوں کا جادو ہم پر حملہ آور ہے، ان کا جادوگر حملہ آور ہے، اور مقابلے کے لیے وہ لوگ میدان کے قریب آ چکے، پہاڑ کے نیچے ہیں، آپ اپنی چلہ گاہ سے اٹھتے ہیں جہاں پر آپ عبادت کر رہے تھے۔ کہا ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں، اور اس کے بعد سرکار غریب نواز نے کہلا بھیجا اپنے خادم سے، کہو کہ وہ اپنا منتر پڑھے، ہم اپنا منتر پڑھیں، وہ اپنا منتر پڑھیں جو بھی ان کے جادو کا ہے۔ اب جب وہ پنڈت نے، پجاری نے دیکھے بغیر اپنے سارے پجاریوں سے کہا کہ جیسے ہی وہ درویش آئے گا، وہ فقیر آئے گا، ہمارا یہ منتر ہے، یہ پڑھنا، وہ آگ میں بھسم ہو جائے گا، دنیا دیکھے گی۔ سبوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ابھی کسی نے دیکھا نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وہ اپنی جھوپڑی سے یہ مرد قلندر جلوہ رسول لے کر کے نکلا تھا، جمال رسول لے کر نکلا تھا، بیٹا ہے کس کا؟ حسن و حسین کا بیٹا ہے، فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے۔ جیسے ہی باہر آئے، وہ منتر جو سکھایا گیا تھا سب کے قریب قریب آئے، 400 لوگوں نے وہ غریب نواز کی پیشانی کو دیکھ کر منتر پڑھنا شروع کیا، اور منتر کیا تھا؟ ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے کہا یہ ادھر کیسے آ گیا کلمہ؟ اور جا کر اس رام دیو سے کہا گیا، اس نے کہا کہ یہ 400 کے 400 لوگ تو کوئی اور ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں، کوئی اور ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ وہ اتر کر کے آیا ہاتھی کے کجاوے سے نیچے، اور سرکار غریب نواز کو دیکھا تو اس نے کہا یہ جھوٹ نہیں کہہ رہے، میں بھی وہی پڑھتا ہوں جو یہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو تاریخ میں پتا ہو کہ اس کا نام سرکار غریب نواز نے شادی دیو رکھا، اور اپنے مریدین میں شامل فرمایا، اور زندگی بھر سرکار غریب نواز کے خلفاء میں اور آپ کے خادموں میں شامل رہا۔ یہ تلوار سے اور چاقو بھالے نیزے سے نہیں کیا گیا تھا، وہ نور مصطفیٰ کی جلوہ گری تھی، جہاں نظر اٹھایا وہاں کے دلوں کی کالک کو دور کر کے ان کے دلوں کو بھی روشن فرما دیا تھا۔ آج ہم بھی یہی تمنا کرتے ہیں، اجمیر اسی لیے جاتے ہیں کہ ایک نظر ہم غریبوں پر پڑ جائے، اور دل کا کالک اور دل کی کالک نکل جائے، اور پھر دل چمکنے لگ جائے، کیونکہ اللہ کے ولیوں کی نظر جہاں پڑتی ہے وہ جگہ بھی روشن اور تابناک ہو جایا کرتی ہے۔ مولا کریم سرکار غریب نواز کی نسبتیں زندگی بھر ہمارے ساتھ قائم و دائم رکھے، اور پھر اپنی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی غلامی میں شامل رکھے۔ اجمیر ہم جا نہ سکے، لیکن یہاں سے ہم یہ التجا کریں گے غریب نواز کے دربار میں، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے در کی یہ کرامت دیکھی ہے بارہا، تیرے در کی بارہا یہ کرامت دیکھی ہے، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔